واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 63 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے محصور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے میں ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجوں کے سالار نہیں لے جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ کو بیت المال میں دیتے ہو۔ بیت المال وقت کا حاکم ہوتا ہے، زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے۔ حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے، اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں۔ لہٰذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو، وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں ٹھکانہ بناتے ہو۔ لہٰذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتانا بھی کوئی نہیں چاہتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس سے تسکین کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں خدا نے حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم نے خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، ایک ایک، 2 2، 3 3، 4 4 بیویاں گھروں میں رکھو۔ ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھڑ سواری اور شتر سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کو سنبھالیں اور اگر ضرورت پڑے تو لڑیں بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں مت دخل دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین، جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، مصافحہ تو ہر کسی نے کیا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھی۔ لباس سے وہ درمیانہ درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کا پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں کی مدد سے اس کے سر کے ساتھ بندھا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی داڑھی لمبی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کے انتظار میں تھے۔ کیوں تمہارا شک ابھی رفع نہیں ہوا؟ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا۔ میرا خیال بے شک رفع ہو گیا ہے، آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں، ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھی۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش جو صرف آپ کی تھی۔ اس آدمی نے جواب دیا، کیا ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں؟ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجہی کے انداز سے بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، بارش آئے گی۔ ہری پٹی والے نے جواب دیا،
आसमान बिल्कुल साफ है, आलिम ने कहा। हम घटा लाएंगे, हरी पट्टी वाले ने कहा और कहका लगाया। आलिम मुस्कुराया और राजदारी से पूछा, कहाँ से आए हो? 1 महीने से हम सिकंदरिया में थे, इस आदमी ने जवाब दिया। इससे पहले शोबक में थे। मुसलमान हो? फिदाई, हरी पट्टी वाले ने कहा। अभी मुसलमान ही समझो। और वो अपने साथी के साथ बड़ी ज़ोर से हंसा। मैं आपको इस फ़न का उस्ताद मानता हूँ, दूसरे ने आलिम से कहा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये आप हैं। आप नाकाम नहीं हो सकते और कामयाबी आसान भी नहीं, आलिम ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को शायद तुम नहीं जानते। बेशक मैंने इन तमाम लोगों के दिलों में जिहाद और इसके मुतालिक इस्लामी नज़रियात के ख़िलाफ़ शकूक पैदा कर दिए हैं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो मदरसे खोले हैं वो शायद हमारी कोशिशों को आसानी से कामयाब ना होने दे। इसने पूछा, तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि मैं जिहाद पर दर्ज दूँ? शोबक में हमें ये बताया गया था कि आपकी सबसे बड़ी निशानी यही है, हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया। ये तमाम अल्फाज जो आपने दर्स में बोले हैं हमें वहाँ बताए गए थे। हमें ये भी बताया गया था कि आप जिहाद के बाद जिनसी जज्बे का जिक्र ज़रूर करेंगे। आपने अपना सबक बड़ी मेहनत से याद किया है। मेरा नाम क्या है? आलिम ने पूछा। क्या आप हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं? इस आदमी ने जवाब दिया। क्या आपको हम पर शक है? हमें एक दूसरे का नाम नहीं, सिर्फ निशानियां बताई जाती हैं। तुम किस काम से आए हो? आलिम ने पूछा। फिदाई किस काम से आया करते हैं? हरी पट्टी वाले ने पूछा। तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा गया है? आलिम ने कहा। 1 ऊँटनी के लिए, इस आदमी ने जवाब दिया। आपके पास 2 हैं, हमें आपके पास ना भेजा जाता, मगर आपको इत्तला मिल गई होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक नाइब सालार रजब के साथ शोबक से 3 ऊँटनियाँ रवाना की गई थी। इनमें से एक हमारे मकसद के लिए थी, मगर मालूम नहीं कि क्या हुआ कि तीनों मारी गई हैं। रजब की खोपड़ी और एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत ऊँटनी सलाहुद्दीन के पास पहुँच गई है और वो भी ख़त्म हो गई। हाँ, आलिम ने आह भरकर कहा, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक बड़ा ही कारामद सालार जो हमारे कब्ज़े में था जल्लाद की नज़र हो गया। अंदर चलो, ये जगह महफूज नहीं। नाज़रीन, वो दोनों आलिम के साथ उठे और बाहर निकल गए। बाहर जो आदमी खड़े थे वो अंधेरे में बिखर गए। वो अब आलिम के घर में दाखिल हुए। साफ़ सुथरा घर था, कई कमरे थे। 2-3 कमरों में से गुजर कर वो ऐसे कमरे में चले गए जो ज़मीन पर ही था लेकिन ज़ेरे ज़मीन मालूम होता था। इसके सामने कूड़ा कबाड़ बिखरा हुआ था। दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। साफ पता चलता था कि ये दरवाज़ा बरसों से नहीं खोला गया और खोला भी नहीं जाएगा। इसके पहलू में खिड़की थी, इसे हाथ लगाया तो खुल गई। आलिम अंदर गया, इसके पीछे ये दोनों आदमी अंदर चले गए। अंदर से कमरा खूब सजा हुआ था। दीवार के साथ सुनहरी सलीब लटक रही थी। इसके एक तरफ हज़रत ईसा की दस्ती तस्वीर और दूसरी तरफ हज़रत मरियम की तस्वीर थी। आलिम ने कहा, ये मेरा गिरजा है और पनाह गाह भी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 64 में देखना मत भूलिएगा।